سر ایک آدمی کی عمر 75 سال ہے اور آپ کے فرمانے کے مطابق اس کو سونا چاہیے اور وہ 1/3 وقت سونے میں گزار دیتا ہے، یعنی 25 سال سونے میں گزار دیتا ہے، تو اس کی سونے جیسی زندگی جو ہے وہ تو کیا بن جائے گی؟ وہ تو تانبا بھی نہیں رہے گی۔ نہیں، ایکچولی ہمیں نیند کی ضرورت ہے، یہ کوئی لگژری نہیں ہے، یہ کوئی عیاشی نہیں ہے سونا کہ جناب آپ ویلے ہیں اور آپ کر کچھ نہیں رہے۔ سوتے ہوئے بھی ہم کام کرتے ہیں، سوتے ہوئے ہمارا دماغ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سو جاتے ہیں تو ہمارا دماغ کام نہیں کرتا، ہمارا دماغ مکمل کام کر رہا ہوتا ہے۔ سونے کا مطلب کام نہ کرنا نہیں ہے، سونے کا مطلب یہ ہے صرف کہ ہمارا دماغ اپنے آپ کو الائن کر رہا ہوتا ہے، وہ جو نیورل کنیکشنز ہیں وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ ایک دوسرے سے دن کی رپورٹ لے اور دے رہے ہوتے ہیں، وہ ماضی پہ نظر اور مستقبل کے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو اس دوران بھی ہمارا دماغ جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو خواب ہیں وہ ہمارے یعنی مائنڈ کی ایکسرسائز ہے، جو کہ اگر بغیر خوابوں والی نیند ہو لوگوں کی، یعنی اگر خواب انہیں نہ آتے ہوں تو اسے نقصان دہ سمجھا جاتا ہے، یہ اتنی فائدہ مند نہیں۔ جیسے کئی لوگ ٹرینکلائزر لے کے سوتے ہیں تو ہم اس کو نیند نہیں مانتے، یعنی سائنس اس کو نیند نہیں مانتی۔ نیند وہ ہے جو سائنسی معیار پر نیند ثابت ہو، جیسے کہ آج کل ایسی واچز آ گئی ہیں کہ وہ گھڑی پہن کے آپ سوتے ہیں تو صبح آپ کی نیند کا انالیسز ہوتا ہے کہ اتنی دیر آپ کی ڈیپ سلیپ تھی جو گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوتی ہے، پھر 5-6 گھنٹے نیند ہوتی ہے جو لائٹ سلیپ ہوتی ہے، پھر گھنٹہ سوا گھنٹہ جو ہوتی ہے وہ REM ریپڈ آئی موومنٹ والی نیند ہوتی ہے جو کہ خوابوں سے بھرپور ہوتی ہے، اور بیچ بیچ میں آپ وقتاً فوقتاً کروٹیں بدلتے ہیں، ٹرننگ اینڈ ٹاسنگ، یہ ساری چیز چلتی رہتی ہے، اور 9.5 گھنٹے اگر آپ سپیئر کریں تو آپ 8 گھنٹے کی اچھی نیند حاصل کر سکتے ہیں مفت۔ سر یہ کیا باڈی کو بھی کوئی فائدہ ہوتا ہے سوتے ہوئے؟ کوئی اس کی بھی ڈی ٹاکس وغیرہ ہوتا ہے؟ ہمارا جگر کوئی ایسا کام کرتا ہے، جسم کی صفائی کرتا ہے، گردے جگر؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم تقریباً 8-10 گھنٹے یا 11 گھنٹے سمجھ لیں نہیں کچھ کھاتے، ایک چھوٹا سا روزہ رکھتے ہیں، تو روزے کے بڑے فوائد پائے گئے ہیں، یعنی ہمارا جسم کو موقع ملتا ہے کہ اگر ہم 12-14 گھنٹے میں تھوڑا تھوڑا کر کے وقفے سے 4-5 دفعہ کھاتے ہیں، ناشتے سے لے کے رات کے کھانے تک، اور پھر رات کا کھانا 7:30 بجے یا 8 بجے کھاتے ہیں، تو اس کے بعد پھر صبح ہم 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، تو یہ ایک چھوٹا سا روزہ ہے جس میں ہمارا جسم اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہا ہوتا ہے، یعنی ہمارا جو جسم ہے اس کو پھر نئے سرے سے ایک جو متحرک زندگی گزارنے کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ 2 چیزیں مفت ہیں، تو تیسری چیز جو مفت ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی بڑی نعمت ہے اور آلموسٹ مفت ہے، اور وہ پانی ہے، لیکن جو ڈرنکنگ واٹر ہوتا ہے اس کی تھوڑی بہت قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، جو کہ ابھی بھی بہت زیادہ نہیں ہے دیگر چیزوں کی نسبت، اور اگر تھوڑا سا تردد کر کے اپنے بجٹ کو تھوڑا سا ری آرگنائز کر کے اگر ڈرنکنگ واٹر لیتے ہیں جس میں کہ کوئی گندگی شامل نہیں ہوتی، تو اس سے ہمیں ان دی لانگ رن فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو بیماریاں ہیں، جو معدے کی اور آنتوں کی بیماریاں ہیں، ہیپاٹائٹس وغیرہ سے ہمیں بچاؤ ہوتا ہے، اور ہمارے جسم کے اوپر اس کی فٹیگ نہیں آتی، کیونکہ گندا پانی پینے سے بھی فری ریڈیکلز زیادہ بنتے ہیں۔ فری ریڈیکلز کی ٹرم ذرا لوگوں کو تھوڑی عجیب لگ رہی ہوگی، تو فری ریڈیکلز جو ہیں یہ فری چیز اور بری ہے، کمال ہے۔ یہ آپ یوں سمجھیں کہ یہ ٹاکسنز ہیں، یہ زہریلے مادے ہیں، یہ کیمیکل ہے، اور ہمارے جسم میں سے زہریلے مادے ہمارا جسم دھڑا دھڑ باہر نکالتا ہے، ہمارے پسینے سے بھی زہریلے مادے باہر نکلتے ہیں، اگر ہم ورزش کرتے ہیں، ایکسرسائز کرتے ہیں، جسم گرم ہو جاتا ہے تو اس کے ٹیمپریچر کو صحیح رکھنے کے لیے پسینہ آتا ہے، اور پسینے کے ساتھ بھی پھر وہ جو بدبو آتی ہے پسینے میں سے، یہ زہریلے مادے ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پھیپھڑوں کے ذریعے بھی زہریلے مادے باہر نکلتے ہیں ہوا میں، جب ہم کاربن ڈائی آکسائڈ باہر کی طرف خارج کرتے ہیں، اور بھی ہمارے جسم میں جو ہم پانی پیتے ہیں تو وہ پیشاب کی شکل میں باہر نکلتا ہے، پھر پخانہ جو ہے اس میں سے بھی۔ تو ہمارے جسم کو صحت مند رکھنے کے لیے پانی کا کردار بہت ہے، اور پانی ہمیشہ پیاس لگنے سے پہلے پینا چاہیے۔
اور کھانا بھی بھوک لگنے سے پہلے کھانا چاہیے. یہ بات درست نہیں ہے جو کہی جاتی ہے کہ جی بھوک لگنے پہ کھانا چاہیے. کھانا ٹائم پہ کھانا چاہیے, کیونکہ جو بھوک لگتی ہے تو یہ بھی ایک ٹاکسنز ہیں ہمارے جسم میں جو پیدا ہوتی ہیں جو بھوک کا احساس دلاتی ہیں. اور جب ہمیں پیاس لگتی ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں پانی پینا چاہیے تو ڈی ہائیڈریشن آلریڈی ہو چکی ہوتی ہے. تو پانی بھی ہمارے ارد گرد ہونا چاہیے, بیڈ سائڈ ٹیبل پہ, گاڑی میں, آفس میں, اور ہمیں کم از کم 3 لیٹر پانی تو پینا چاہیے. لیکن گرمیوں میں یقینی طور پر 3 لیٹر بھی شاید کم ہو, سردیوں میں 3 لیٹر پھر بھی کافی ہے. تو پانی بھی سستا ہے یا فری ہے, آپ دونوں صورتوں میں کہہ سکتے ہیں. پھر محبت سے رشتوں کو چلانا یہ بھی فری ہے. یعنی لڑائی جھگڑوں کی بڑی کاسٹ ہے, وہ بہت مہنگے پڑتے ہیں, لیکن جو ہمارے آپس کے تعلقات ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنا کھیلنا, اور سٹریس جس بندے سے بھی ملے, جو بندہ آپ کے اندر سے سٹریس باہر لاتا ہے, تھوڑا اس سے بھی بچ کے رہنے کی ضرورت. یعنی جس سے آپ ملے تو آپ کو سٹریس فیل ہو, تو ہمیں اس مسئلے کا بھی کوئی نہ کوئی حل کرنا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے کوئی ناچاکی ہے یا تعلقات کی خرابی ہے تو اپنے مفاد میں ہم اس کو ٹھیک کر لیں. گڈ آفٹر نون سر. گڈ آفٹر نون. سر ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نہیں تو کہا تھا. جھوٹ بولتی ہو تم. میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.